أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواہ مسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام قید و جہاں امام الانبیاء امام المرسلین سید المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، جاہلیت کے دور کی یاد جو ہے وہ تازہ کی گئی ہے اس ہفتے میں۔ میاں والی کے اندر ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر کے مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت ہی کا دن تھا اس ماں کے لیے کہ اس کے ہاتھوں سے چھین کر کے اس کے ماموں اور اس بیٹی کے چاچو جو ہے وہ اس کے پاس کھڑے، ان سے چھین کر کے اس بیٹی کو 5 گولیاں ماری گئیں کہ مجھے پہلے بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں ہوئی؟ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مختار کل ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک میرا اکیلا اللہ ہے، رب ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہی پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے ہم چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو جب کوئی آ کر کے یہ خوشخبری سناتا کہ مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ آگے سے جواب دیا کرتے تھے کہ انبیاء بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے ہیں، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو بیٹیاں عطا کی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیوں کے بعد تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیٹوں کا کیا، کیونکہ وہ مشرکین اور جو کفار تھے وہ بیٹیوں کو مؤخر رکھتے تھے، پیچھے رکھتے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے ہاں پیچھے ہیں، مؤخر ہیں، لیکن میرے ہاں مقدم ہے۔
اللہ نے پہلا جو نام لیا ہے وہ بیٹیوں کا لیا ہے، بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ تو اس میں نہ تو اس مرد کا، اس باپ کا کوئی قصور ہے، نہ ہی اس بہن کا، اس بیٹی کا کوئی قصور ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا ہے، اس رحمت سے نوازا ہے۔ افسوس کی بات تو تب ہوا کرتی ہے جب ایک عورت ہی دوسری عورت کو یہ طعنے دے کہ اس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، یہ بیٹیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے آئی۔ عورت جب کسی عورت کو یہ طعنہ دے تو بڑی افسوس کی بات ہوا کرتی۔ کیسے کوئی عورت کسی عورت کو یہ طعنہ دے؟ وہ خود ایک عورت ہے، اور جو طعنہ دینے والی ہے اگر وہ اس دنیا میں نہ ہوتی تو نہ اس کا بیٹا اس دنیا میں ہوتا اور نہ ہی اس کی اولاد ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے جن گھروں میں بیٹیاں دی، اللہ کی قسم ان گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور یہ کفار کی صفات ہوا کرتی ہیں، کفار بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہوا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بتلایا جاتا، خوشخبری دی جاتی کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا اور وہ غصے سے برا ہوتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا جو اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب اس کو خوشخبری سنائی جاتی اس کے بعد وہ پریشان اتنا ہوتا، لوگوں سے چھپتا کہ تیرے ہاں جو ہے وہ بیٹی ہوئی ہے، وہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ اب اس بیٹی کو ذلت کے سبب میں اپنے پاس رکھوں یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ تو اپنی زندہ بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کرنے والے وہ لوگ تھے، اور وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اس طرح کی کیفیات ہو تو یہ قیامت سے پہلے قیامت کا سما ہم نے بنا دیا ہے، اور ہماری عموماً صورتحال یہی ہوتی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر جائیں، آپ کو ایسی ایسی خواتین ملیں گی جن کی زبانیں جب نکلتی ہیں وہ بولتی ہیں تو وہ بول ایک دوسری اچھی عورت کے لیے سننے کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ وہ ایسے الفاظ ان بیٹیوں کے بارے میں، اس بیٹی کے بارے میں جس نے بچی کو پیدا کی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ خواتین ہی باتیں کرتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول اور قانون ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے یہ صرف اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوا کرتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ اللہ نے یہ کسی کو اختیار دیا ہی نہیں۔ کفار ناپسند کیا کرتے تھے بیٹیوں کو۔ آج یہ ابورشن وغیرہ جو کروانے والے ہیں، اپنے حمل کو ضائع کروانے والے جو لوگ ہیں، ظالم ہیں اللہ کی قسم، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ قتل کرنے والے ہیں، اپنے بیٹوں کو قتل کرنے والے ہیں۔ یہ جو بیٹی کو زندہ درگور کرنا اور بیٹی کو گولیاں مار کر کے مار دینا یا ابورشن کروا کر کے حمل کو ضائع کروانا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، رب اس بیٹی کو تیرے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتلا میری بندی، بتلا تیرا قصور کیا تھا، کس وجہ سے تجھے تیرے باپ نے قتل کیا تھا۔ اس بیٹی سے پوچھا جائے، اس باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بتلا اس بیٹی کا قصور کیا تھا، تو نے اسے کیوں قتل کیا۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے اندر کفار کی وہی صفات جو کفار کے اندر تھی آج ہمارے اندر مجموعی طور پہ مجموعی ہمارے اندر پائی جاتی۔ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، اس بات کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تو بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں اور بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔
بڑی محبت دینے والی ہیں۔ اور کبھی آپ نے بیٹے کو دیکھا ہو کہ وہ بیٹیوں والے کام کرتے ہوں، بیٹے بیٹیوں جیسے کام، لیکن بیٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جو بیٹوں والے کام کرنے والی ہیں۔ اپنے بابا کے ساتھ جو ہے وہ جو جائیں نا آپ دیہاتوں کے اندر، آپ کو ملیں گی ایسی بیٹیاں جو اپنے بابا کے ساتھ جو ہے وہ گندم کی کٹائی کرتی ہیں، اپنے بابا کا ہاتھ بٹاتی ہیں کام میں۔ کبھی نہیں کسی بیٹے کو دیکھا ہوگا کہ وہ گھر میں جا آ کر کے جو ہے وہ کھانا بنائے، روٹی پکائے، لیکن بیٹیاں بیٹوں جیسے کام کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے۔ اور یہ بیٹے یہ تو دنیا کی زینت ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، یہ آزمائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال وہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور عبید بن عمر ہیں رحمہ اللہ، ان دونوں نے لکھا ہے الباقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں ہیں۔ یہ باقی رہنے والے جو نیک عمل ہیں اعمال ہیں وہ بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاں جو ہے وہ بندے کے لیے اس کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کروا کر کے جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کے بارے میں بتلایا۔ امی جان فرماتی ایک عورت آئی میرے پاس، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اپنی گودی میں لیا ہوا، آ کر کے اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس کھجوریں تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی۔ جب انہوں نے کھا لی تو تیسری جو کھجور تھی وہ خود کھانے کے یعنی کہ منہ کے قریب لے کر کے گئی۔ ان بیٹیوں نے اس کھجور کو بھی مانگ لیا، وہ کھجور بھی مانگ لی۔ اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا حصہ دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ امی جان فرماتی ہیں مجھے اس کا یہ کام بڑا ہی اچھا لگا، مجھے بڑا پسند آیا۔ امی جان فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے میں نے بتلایا یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اس اپنے عمل کی وجہ سے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ بیٹیوں کے درمیان جو ہے انصاف کرنے والی، بیٹیوں سے محبت کرنے والی عورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، دور کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كانت له 3 بنات فصبر علیہن فاطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له سترا من النار۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، 3 بیٹیاں، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں تو وہ ان پر صبر کرتا رہا، اس نے ان پر صبر کیا، پھر اس نے ان کو کھلایا پلایا پہنایا، اپنی طاقت کے مطابق استطاعت کے مطابق وہ ان کو کھلاتا رہا پلاتا رہا پہناتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ رہتی ہیں، یہ ان کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں جہنم کے درمیان جو ہے یہ پردہ بن جائیں گی، اپنے بابا کو جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گی، جہنم کے سامنے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، اپنے بابا کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی۔ چہرے پہ جو ہمارے چہرے پہ 12 بجتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ ظلم کی انتہا ہے۔ جب کسی کو خوشخبری دی جائے بیٹی ہوئی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ عقیقہ کیا جائے یا مٹھائی تقسیم کی جائے، لائے بیٹی دی پیدائش دے جو مٹھائیاں تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرک له ابنتان فيحسن الیہما ما صاحبتاه او صاحباهما الا ادخلتاه الجنہ۔
جس بندے کی دو بیٹیاں اور ان دو بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، جب تلک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں یا وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، جب تلک وہ اس کے ساتھ ہیں، ان کو ادب بھی سکھلاتا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، یہ دو بیٹیاں ادخلتاہ الجنہ، اپنے اس بابا کو جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ بیٹیاں لے کر کے جائیں گی جنت کے اندر اپنے اس بابا کو۔ ہم اپنے بیٹوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں، بیٹیوں کو وہ ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں اپنی بیٹیوں۔ جس گھر میں جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین اس گھر میں جو ہے وہ رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے تو ان کو جو ہے وہ بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، اگرچہ بیٹے بھی دیے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں، یہ جو ہمارے ہاں صورتحال ہے نا جی، بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثت سے حصہ نہ دیں، بس ٹھیک ہے جی، اس کی شادی کی ہے اور وہ جو خرچ کیا ہے اس کی شادی پہ وہ کیا ہے، اس کو جہیز دیا۔ بیٹوں کی شادی پہ ہم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز دے کر کے ہم اس پہ احسان چڑھاتے ہیں، تینوں سامان نہیں دیتا۔ کبھی کسی بیٹی نے آ کر کے اپنے بھائی سے کہا ہو، اپنے بابا سے کہا ہو مینوں وراثت تو حصہ دو، وہ ڈرتی ہیں بیچاری۔ کیوں؟ تو اس کا بھائی ہے، وہ تجھ سے محبت کرتی ہے، تو اس کا باپ ہے تو وہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے والدین کے گھرانے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ بیٹیاں تجھے جنت کے اندر داخل کروائیں گی۔ بیٹیوں سے محبت کیا کر، پیار کیا کر، میرے سچے نبی ہیں، کیا کہا تھا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، میری بیٹی فاطمہ کو دکھ نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ میں نے بات چیت میں، کلام کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ جس کو دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ جیسے میرے سچے نبی بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، ویسے ہی سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی بولتی ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں میرے فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں آتی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے، اٹھتے، اس کا ہاتھ پکڑتے، اپنی بیٹی کا پیشانی پہ بوسے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، وہی انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے وہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی، ہاتھ پکڑتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی، اور سب سے بندے کی جو اپنی جگہ ہوتی ہے نا، اپنی کرسی، اپنی جگہ، وہ جگہ دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اپنے بابا کو اللہ کی قسم کبھی کیا کریں، اپنے والدین کی خدمت اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح محبت کیا کریں، دلی سکون ملے گا۔ اور نکتے کی بات بتلاتا ہوں، آپ کی بہنہ ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ اپنے گھر میں پریشان بیٹھے ہو، رزق کی وجہ سے پریشان ہو، مقروض بیٹھے ہو، اپنی بہنوں سے محبت کیا کر، اپنی بہنہ کے پاس جا کر کے اس کی خدمت کیا کر، اپنی بہنہ کو بلا اپنے گھر میں، کیا اپنی بہنہ سے آئے میرے پاس بیٹھ کر کے ہمارے گھر میں کھانا کھائیں، دعوت کھلائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ کیا کریں ایسے۔ ہم تو کسی کو دیکھنا، اپنی بہنوں کو جو ہم سے حصہ مانگ لے، ہم اس کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ افسوسناک جو واقعہ ہے،
یہ اس طرح کے جو ہے وہ ظالم لوگ ہیں، آج بھی ہیں۔ اور اس نے تو وہ 7 ماہ کی 7 دن کی بلکہ بچی 7 دن کی بچی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں فائر مار کر کے اس کو جو ہے وہ، اس والدہ پہ کیا گزرتی ہوگی، اس والدہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ بیٹیاں والے ہیں، بیٹیوں سے صحیح معنوں میں محبت کیا کریں، ٹھیک ہے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے بندے کو، فطری بات ہے، لیکن جن سے بندہ زیادہ جو اپنی طرف مانوس کرنے والی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے۔ جتنی محبت آپ سے بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، بابا فوت ہوئے، جنازہ کھڑا ہے، مختصر بات کرتا ہوں، جنازہ کھڑا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے جنازہ نہیں پڑھنے دینا، میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، تب تک جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جب تک یہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ اور وہاں اس کے جو ہے وہ بیٹے موجود ہیں، اس میت کے بیٹے موجود ہیں، بیٹے ہاتھ کھڑے کر دیے، جی ہم تو نہیں دے سکتے۔ اور پیسے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تھے، نہیں تھے، اچھے بھلے پیسے تھے۔ بیٹے جو ہے وہ آگے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے، اعلان کروا دیا جی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ جب مانگنے کے لیے آئے تو لے جا کے انہوں نے قبر چو جا کے لے جا قبر تے ساڑھے کول نہیں ہے۔ یہ بیٹے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا جب تک پیسے نہیں دو گے۔ اب جنازہ وہاں پڑھانے، جنازہ میت وہاں پڑی ہے، لوگ کھڑے ہیں صفوں میں، جنازہ نہیں ہو رہا۔ یہ بات، اب ظاہری بات ہے بات پھیلنی تھی، یہ بات اڑتی اڑتی جو ہے وہ گھر میں پہنچی اس کی بیٹی تلک۔ بیٹی کو پتا چلا میرے بابا کی میت پڑی ہے، جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، آئی ہے، اس نے پردہ لیا، آ کر کے اس نے اس مرد سے مخاطب ہو کر کے کہا یہ میرے گھر کی چابیاں لے لے، میرے بابا کو ذلیل نہ کر، اللہ کی قسم یہ بیٹیاں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے گھر کی چابیاں، گھر تیرا، لے لے، میرے بابا کے جنازے کو جو ہے وہ اٹھنے دے، اس میت کو دفن ہونے دے۔ اس بندے نے کہا میں نے اس سے پیسے لینے نہیں تھے، میں نے اس کے پیسے دینے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا کون ہے جو اس کا صحیح وارث ہے، یہ میری بٹیا، یہ اس کی صحیح وارث ہے، یہ اس کے پیسے ہیں، یہ آج سے تیرے ہوئے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں، مثالیں ہیں۔ یہ شاہ کوٹ کا واقعہ، شاہ کوٹ سے آگے جو ہے وہ گاؤں ہے، بیٹا باپ جو ہے وہ رات لیٹ ہو گیا، بیٹے کو کال کی کہ بیٹا میں کھڑا ہوں، لیٹ ہو گیا۔ بیٹا جیسے اس نے بولنا تھا اس نے کہا کہ رات اتنی ہو گیا میں کیسے آؤں، جو بھی اس نے باتیں کی، نہیں آیا۔ پولیس والے جو ہے وہ اس کو ملے، انہوں نے کال جو ہے وہ کروائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا جی کوئی اور، بیٹے نے جب منع کر دیا، یہاں فلاں 10-12 کلومیٹر جو ہے وہ دور میری بیٹی ہے، اسے کال کریں۔ اس نے اپنے خامد کو اٹھایا، جب پتا چلا نا میرے بابا رات کو جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، تو کیا کہا تھا، اس نے کہا اپنے خامد کو جو ہے وہ جیسے بھی منت و سماجت کر کے اس نے اپنے خامد کو وہاں بھیجا ہے کہ میرے بابا کو جو ہے وہ وہاں پریشان نہ کرنا، لے کر کے آنا اس کو۔ بیٹیوں سے محبت کیا کریں۔ اور خواتین کے حوالے سے بھی یہ جو تانے اور مینے دینے والی جو خواتین ہیں، ساس، خاص طور پہ جو ساس اپنے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے اس بیٹی کو تانے دینے والی ہے، اللہ کی قسم ڈوب مر، یہ اس ساس کے لیے، یہ سبھی کو نہیں ہے۔ بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ خواتین ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ بلکہ وہ خوش ہوا کرتی ہیں۔ اس ساس کی بات کرتا ہوں جو ساس اپنی اس بیٹی کو، اپنی اس بہو کو بیٹی کے حوالے سے تانے دیتی ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ کبھی اپنے گریبان کے اندر جان کر کے دیکھے وہ خود کیا ہے۔
وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کبھی تیری جو ساس تھی، یا اس ساس کی بات کر، کبھی تیری بھی تو ساس تھی نا، جب تو پیدا ہوئی تو اگر وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر کے یا تیرا گلا دبا کر کے تجھے مار دیتی تو آج تو دنیا میں ہوتی نا۔ تو ایسی ظالم عورت ہے کہ تو بیٹی کو، عورت کو برا بلا کہتی ہے اور سمجھتی۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، ان کو اپنے پاس بٹھایا کریں، ان کو جگہ دیا کریں، محبتیں بانٹیں بیٹیوں کے ساتھ۔ اور بھائیوں کے لیے بھی عموماً بچوں سے سوال کرتے ہیں تو وہ آگے جی میری بہنہ مجھ سے بہت لڑتی ہے جی، میں اپنی بہنہ کو مارتا ہوں جی، وہ چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں اور بابا بھی جو ہے وہ بیٹے کی سائڈ، میرا اچھا بیٹے نے بیٹی کو مارا ہے، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ بھی نہ لگانے دیا کریں اپنی بیٹیوں کو، کسی کو بھی مارنے کے حوالے سے۔ جب وہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے مار رہا ہے نا، تو وہ مزید جب بڑا ہوگا تو وہ ایسے ہی ظلم کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ